السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلق حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ معلق حدیث ان احادیث میں سے ہے جن کے اندر سند کا اتصال نہیں ہوتا ہے، سند منقطع ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے جو ہے ضعیف حدیث کی قسمیں ہیں، انہی قسموں میں سے ایک معلق ہے۔ کیونکہ راوی جو گرا ہوا ہے ہم اسے نہیں جانتے کہ کون سا راوی ساقط ہے، اور جس راوی کا نام ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس راوی کی صفت ہمیں اور آپ کو بدرجہ اولا معلوم نہیں ہو سکتی۔ اور راوی کی روایت کی قبول کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک راوی عادل ہو اور دوسرے یہ کہ وہ راوی ضابط ہو، اور یہاں جس کا نام ہی نہیں معلوم ہے تو اس کی صفت بدرجہ اولا ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اولا راوی کے ساقط ہونا کی وجہ سے، اور دوسرے یعنی ثانیاً راوی کی صفت کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اور آپ نے اس حدیث کو ترک کر دیا، یعنی معلق حدیث ضعیف حدیث کے حکموں میں سے ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، اور اس تفصیل کو مولانا محمد اویس نگرامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ذرا دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں معلق کا حکم، جو محدثین ہمیشہ لازمی طور پر صرف صحیح احادیث بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں، اور وہ یقین کے ساتھ تعلیقات کو بیان کریں تو یہ تعلیق مقبول ہے۔ گویا کہ معلق حدیث گرچہ ضعیف کی قسم میں سے ہے، لیکن کچھ استثنائی صورتیں ایسی ہیں کہ معلق کسی خاص کتاب میں پائے جانے کی وجہ سے یا کسی خاص محدث کے منہج کے مطابق ہونے کی وجہ سے اس کو صحیح کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا ذکر کیا، ذرا دیکھیے۔ جو محدثین ہمیشہ لازمی طور پر صرف صحیح حدیث بیان کرتے ہیں یعنی اپنی کتاب کے اندر، اور وہ یقین کے ساتھ تعلیقات کو بیان کریں، یقین کے ساتھ مطلب صیغہ تصریح کے ساتھ کہیں قال فلاں، ذکر فلاں، حکا فلاں، اس طرح سے۔ اولا ان کی شرط یہ ہے کہ وہ صرف صحیح حدیث بیان کرتے ہیں، دوسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ معلق وہاں بیان بھی کرتے ہیں تو صیغہ تصریح کے ساتھ، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ مقبول ہے۔ جس راوی کا نام لیتے ہیں وہاں تک گویا کی سند کے صحیح ہونے کی یہ صاحب کتاب ضمانت دیتا ہے، اور اگر غیر یقینی صورت یعنی صیغہ تمریز کے ساتھ بیان کریں، یذکر، یحکا، یقال، ذکرا، امرا، یؤمر، یقال، قیلا، اس طرح سے الفاظ اگر استعمال کرے راوی جو غیر یقین غیر مصرح ہو، تو جس شخص کی طرف منسوب کی جا رہی ہے یہ بات یا وہ فعل، اس تک سند کے صحیح ہونے کی ضمانت وہ محدث گویا کی نہیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی کتاب صحیح بخاری کے اندر بہت ساری روایات معلق ہیں، لیکن معلق کی دو صورتیں انہوں نے ذکر کی ہیں، ایک کو صیغہ تمریز کے ساتھ اور ایک کو صیغہ تصریح کے ساتھ۔ جب وہ صیغہ تصریح کے ساتھ ذکر کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جس کا نام لیا ہے اس تک سند کے صحیح ہونے کی ضمانت دی، قال فلان، ذکر فلان، حکا فلان، اس طرح سے۔ اور اگر صیغہ تمریز کے ساتھ ذکر کریں تو امام بخاری رحمہ اللہ جس شخص کی طرف اس بات کو یا اس فعل کو منسوب کرتے ہیں اس تک سند کے صحیح ہونے کی ضمانت نہیں دیتے۔ وہ سند صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، حسن لغیری بھی ہو سکتی ہے، اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے، لہذا تحقیق کے بعد ہی اس کا حکم لگایا جائے گا۔ تو یہ معلق کا حکم ہوا اس کتاب کے اندر جس کے مؤلف نے صحیح کی شرط لگائی ہے کہ ہم صرف صحیح حدیث ذکر کریں گے، اور پھر صیغہ تصریح اور غیر تصریح میں اس نے فرق کیا۔ کہتے ہیں کہ اور اگر غیر یقینی صورت ہے یعنی صیغہ تمریض کے ساتھ ذکر کرتے ہیں
بیان کریں یا محدثین صحیح اور غیر صحیح سبب روایت کرتے ہوں. یہاں عبارت اس طرح سے کر لیں کہ محدثین صحیح اور غیر صحیح سبھی روایت کرتے ہیں. یعنی ان کے ہاں یہ شرط نہیں ہے کہ ہم اپنی کتاب میں صرف صحیح حدیث ذکر کریں گے، بلکہ وہ صحیح بھی ذکر کرتے ہیں، ضعیف بھی ذکر کرتے ہیں. اور اسی طرح سے معلق جب ذکر کرتے ہیں تو صیغہ غیر تصریح کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ معلق قابل قبول نہیں ہوگی. یعنی وہ معلق جو کسی ایسی حدیث میں ہو جس حدیث کے مؤلف نے، اس کے جمع کرنے والے نے صحت اور ضعف کی شرط نہیں لگائی ہے، وہ صحیح بھی ذکر کرتے ہیں، صحیح بھی ذکر کرتے ہیں. اگر معلق ایسی کتاب میں موجود ہے یا یہ کہ وہ معلق حدیث صیغہ تمریض کے ساتھ ذکر کی جا رہی ہے تو وہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو. تحقیق کے بعد ہی ہم آپ حکم لگا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ معلق اصلاً یہ ضعیف کی قسم میں سے ہے، کیونکہ ساقط جو راوی ہے اس راوی کی حالت ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہے. اور اگر محدث صاحب صیغہ تصریح کے تحت ذکر کرتا ہے اور اس کا ایک قاعدہ ہے تو گویا کہ اس نے ہمارے اور آپ کے لیے ضمانت لے لی کہ یہ سند یہاں تک ثابت ہے، ہم اس کی ضمانت لیتے ہیں. ایک چیز یہاں اور ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے اندر جو معلق حدیث ہے، یہ حکم کسی اور کتاب کے اندر پائی جانے والی معلق حدیث کا نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ صحیح بن خزیمہ کے اندر یا مستدرک حاکم کے اندر یا صحیح بن حبان کے اندر کوئی حدیث موجود ہے اور معلق موجود ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے کتاب کے اندر صحیح ذکر کی ہے، صحیح بن خزیمہ صحیح بن حبان میں، تو وہاں معلق پائی جائے تو گویا کہ جس کا نام لیا گیا ہے اس تک وہ روایت صحیح ہے نہیں. کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اندر موجود اس چیز کو امت نے قبول کیا ہے اور امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے. اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں جو روایت معلق ہے اور موجود ہے اور صیغہ تصریح کے ساتھ ہے، اس کے قبول کرنے کا مسئلہ الگ ہے. اور صحیح بن خزیمہ صحیح بن حبان میں اس طرح کی روایات موجود ہیں تو ان کا حکم الگ ہے. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کے اندر موجود معلق روایات پر دیگر کتاب کے اندر موجود معلق روایات کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ فرق ہر کسی کو معلوم ہے. دوسری بات، امام بخاری رحمہ اللہ بتاتے خود معلق روایت کو وہ صحیح نہیں مانتے. کیا مطلب؟ یعنی اصل کتاب میں اس کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے الجامع المسند الصحیح، الجامع المسند المرفوع. تو جب مرفوع کہیں گے تو مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں، وہ حدیث ہے جس کی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کے مسند کہہ دینے سے اور امام بخاری رحمہ اللہ کے مرفوع کہہ دینے سے معلق حدیث اس میں سے نکل جائے گی، کیونکہ مسند نہیں ہے، وہ منقطع ہے، یعنی اس کی سند کٹی ہوئی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کا نام بتاتے خود یہ بتلاتا ہے کہ معلق حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اصلی کتاب میں نہیں مانا ہے. اسی وجہ سے صیغہ تمریض کے ساتھ جو چیزیں موجود ہیں اس کے اندر ضعیف اور حسن سب قسم کی چیز موجود ہے. تو یہ ہے معلق کا حکم ہے. معلق کا حکم کیا ہے کہ ضعیف کی قسموں میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ راوی ساقط ہے، اور جو راوی ساقط ہے اس کی حالت عدالت کے اعتبار سے اور اس کی حالت ضبط کے اعتبار سے ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہے. اور جس راوی کے تعلق سے اس کی عدالت نہ معلوم ہو اور جس راوی کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو اس کا ضبط نہ معلوم ہو تو اس راوی کی روایت کو صحیح کہنا غلط ہے، صحیح نہیں کہا جا سکتا ہے. کیونکہ صحیح حدیث کے قبول ہونے کی جو شرطیں ہیں وہ 5 شرطیں ہیں: اتصال سند، عدالت روات، ضبط روات، عدم الشذوذ، عدم العلہ. اور یہاں جو راوی محذوف ہے اس کی نہ صفت عدالت ہمیں معلوم ہے نہ صفت ضبط، اور اس سے پہلی شرط اتصال سند بھی یہاں نہیں ہے. یہ معلق کا عام حکم ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے اندر جو معلق موجود ہے اس کی استثنائی صورت ہے جس کو بیان کیا جا چکا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو دقت کے ساتھ معلق حدیث کے اس حکم کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور معلق حدیث کی جو پوری عبارت ہے اس کے حکم کے تعلق سے مولانا محمد اویس نگرامی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں جو محدثین ہمیشہ لازمی طور پر صرف صحیح احادیث بیان کرتے ہیں اور وہ یقین کے ساتھ تعلیقات کو بیان کریں تو یہ تعلیق مقبول ہے.
امت کے ہاں مقبول ہے اگر امام بخاری کے ہاں، اور خود اس محدث کے ہاں مقبول ہے اگر غیر امام بخاری ہے، کوئی امام بخاری کے علاوہ کوئی شخص اگر ذکر کرتا اپنی کتاب کے تو اس کے نزدیک صحیح ہے وہ۔ صحیح ابن خزیمہ کے نزدیک صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پوری واقعی صحیح ہے، اور صحیح ابن حبان کے ہاں صحیح ہونے کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ امت نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ اچھی طرح سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ اور اگر غیر یقینی صورت ہے، یعنی غیر تصریح کے ساتھ ہے، بیان کرے محدث یا محدثین صحیح اور غیر صحیح سبھی روایت کرتے ہوئے، یہاں سبب روایت موجود ہے، اگر اس کو صحیح کر لے تو زیادہ صحیح ہے۔ صحیح یا محدثین صحیح اور غیر صحیح سبب، اگر محدثین صحیح اور غیر صحیح سبھی روایت کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، تو ان کی یہ تعلیقات مقبول نہیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ضعیف ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ضعیف ذکر کی ہے۔ تو یہ ہے پوری عبارت ہے مولانا محمد اویس نجرامی رحمہ اللہ کی معلق کے حکم کے تعلق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔